پتہ ہے کیا، فواد چودھری کا کوئی قصور نہیں، اور بشریٰ انصاری کا تو کوئی قصور ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کون ہیں اپنے ضیاء محی الدین، ان کا تو دور دور تک کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں نا کہ نہ تیرا قصور نہ میرا قصور، تینوں ریسزم کی مستی میں چور، نہ تو نے نیٹو آدمی کا آدر کیا نہ میں نے مقامیت کی عزت کی، اور بول دیا، اگل دیا زہر جو بھی منہ میں آیا مقامی آدمی کے خلاف، مقامیت کے خلاف، جو کہ سندھی ہے، بلوچ ہے، پختون ہے، پنجابی ہے اور سرائکی ہے۔ جی آئی نو کہ مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ میں نے اس وقت بشریٰ انصاری، ضیاء محی الدین اور فواد چودھری جیسے بے قصور لوگوں کی کہانی کیوں چھیڑ دی۔ وہ ایکچولی ہوا کیا کہ پاکستانی ایلیٹ آرٹ، سیاست اور شوبز کے یہ تین مہان مگر نقلی کلاکار پچھلے 5-7 دنوں میں اوپر تلے ایک مرتبہ پھر ایکسپوز ہو گئے اپنی نیٹو نفرت کو لے کر کے، اور ان تینوں نے ایک مرتبہ پھر بتا دیا کہ ان کا آرٹ، سیاست اور شوبز کا سارا آئیڈیا یہی ہے کہ اردو کولونائزیشن کو بیس بنا کے مقامیت کو کم تر ثابت کیا جائے، مقامی آدمی کے پروفیشن کی تضحیک کی جائے، اس کے زبان، اس کے خیال، اس کے لباس، اس کی تہذیب، اس کے تمدن اور اس کے لہجے کی انسلٹ کی جائے۔ پہلی بے قصور بشریٰ انصاری نے اپنا ایک پرانا پیروڈی گانا شیئر کیا جسے پاکستان میں اردو کولونائزیشن کے سب سے بڑے ٹول پاکستان ٹیلی ویژن کراچی نے پروڈیوس کیا تھا، جس میں کچھ بھنگی ہاتھ میں جھاڑو لیے جشن منا رہے ہیں اپنے ایک ساتھی کے دبئی جانے کی خوشی میں، اور بشریٰ انصاری اسے سامان کی وہ لسٹ گنوا رہی ہے جس کے ذریعے بھنگی اب مڈل کلاس میں شمار ہو سکیں گے۔ مطلب بہت سمپل کہ ایک طرف شمالی ہند سے آنے والے پشتینی رئیس، خاندانی شرفا، اور دوسری طرف مقامی بھنگی جو نو دولتیے بن کر اردو کولونائزرز کی برابری کرنا چاہتے ہیں۔ ہاؤ چارمنگ۔ ریشل ایگریشن کی انتہا، لمٹ، مقامی آدمی کو بدلتی ہوئی اکنامک ریالٹیز میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سٹرگل کرتا دیکھ کر اسے حسد کرنا، کم ظرفی کی انتہا، لمٹ۔ اور ابھی نیٹو اس مبنی بر ریسزم نیریٹو کی مار سے نہیں نکلے تھے کہ جس کی سیلیبریشن بشریٰ انصاری ٹویٹر پہ فرما رہی تھیں کہ ہمارے ایک اور عظیم دوسرے لیجنڈری بے قصور ضیاء محی الدین کا ایک انٹرویو سامنے آیا جس میں وہ ریشل غرور کے نشے میں چور ہو کر فرما رہے تھے کہ ہمارے آرٹ کا سارا مسئلے کو مسئلہ کہنے پر منحصر ہے۔ مطلب بہت سمپل کہ یہاں کا مقامی بھنگی نو دولتیہ بن کے پنجابی کو چھوڑ کے سیلف اردو کولونائزیشن کے عمل سے گزر کے اردو بولنا شروع بھی کر دیتا ہے تو بولے گا تو وہ بھونڈی اردو، کہے گا تو وہ مسئلے کو مسئلہ، مطلب یہ بھونڈے گرد کو نہیں پہنچ پائیں گے اردو اشراف، اردو تہذیب، اردو آرٹ، فلسفے اور ادب کی۔ اور ابھی ہمارے دوسرے بے قصور ضیاء محی الدین کا یہ مسئلہ، میرا مطلب ہے مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہمارے تیسرے بے قصور فواد چودھری نے انٹری ماری ٹویٹر پر اور مقامیوں کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کا ریشل مذاق اڑایا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کے کارٹون کی شکل میں پیش کر کے جس نے سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور جو مقامی اجرک پہنے ہوئے ننگے پیر سندھیوں سے زبردستی ووٹ کاسٹ کروا رہا ہے۔ یہ کل کہانی ہے ہمارے ریاستی ریسزم کی اور اس اپروچ کی کہ وننس کے نام پر مقامیت کو دبایا جا سکتا ہے، اور اس کہانی کی بنیاد کلونیل سٹرکچر ہے۔ اور اس کہانی کا ماڈل بہت سمپل ہے کہ مقامی آدمی جاہل ہے، اس کے پروفیشنز کمتر ہیں، وہ بھوکا ننگا ہے، اس کا لہجہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت نیشنلزم کا نعرہ لگا کر اسے ورغلا سکتی ہے، بہکا سکتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 8-10 دنوں میں ہمارے 3 بے قصوروں ضیاء محی الدین،
فواد چودھری اور بشرا انصاری نے ہمیں یہی کہانی کچھ تھوڑے لفظ بدل کر سنائی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کہانی کے سنانے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر قصور ہے تو وہ ہے پنجابی / اردو کولونائزیشن کا، جس نے ہماری مقامیت کو، ہمارے مقامی آدمی کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا. لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی وی کے پرموٹڈ اداکاروں ضیاء محی الدین جیسے نقلی دانشوروں اور فواد چودھری جیسے جاہل اور موقع پرست سیاستدانوں کی اڑائی ہوئی دھول آہستہ آہستہ چھٹتی جا رہی ہے. اتے مقامی آدمی کو ہولے ہولے پتہ لگتا پہ ہینگالدا کہ یکا مسئلہ ایو مسئلہ ہی وے.